जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि मैं करना चाह रहा था। ये जो फ़लस्तीन और पैलेस्टाइन और इसराइल का मसला हुआ, तो पाकिस्तान में एक बात चल पड़ी, चलो चलो जिहाद पे चलो। और लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, पार्लियामेंटेरियंस ने इस पे बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी शख्स को इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं है कि पाकिस्तान को ये मसला जो जिहाद का ये सेटल करना पड़ेगा, और हमने सेटल कर लिया हुआ है। ये अभी ये सेटल किया हुआ है, तो ये हालात हैं। हमें ये मसले को सेटल करना है कि हुज़ जॉब इज़ टू वेज अ वॉर एंड हुज़ जॉब इज़ टू गो फॉर अ जिहाद। और ये मेरे पास एक मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ पैगाम पाकिस्तान। दिस इज़ इन उर्दू एंड इन इंग्लिश एज़ वेल। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की मदद से ये बना। और इसमें जो पाकिस्तान के उस वक़्त के सदर ममनून हुसैन साहब थे, उन्होंने और पाकिस्तान के मोर देन 1800 उलमा, रिसर्चर, जो नाज़िम हैं, वफ़ाक हैं, उलमा, मुफ्ती, सबके सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद कन्फ्यूज़न। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ मसला सेटल कर लेना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो पाकिस्तान की जो यूथ है, दैट गेट अफेक्टेड विद इट। और उन बच्चों बच्चों को शायद यही पता चलता है कि शायद हमें जो है, अगर कहीं पे इनजस्टिस है हो रहा है या कहीं पे हो रहा है, तो वी हैव टू गो, दिस इज आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज नॉट आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें एक ये जो मेरा ख्याल है, ये ऑनलाइन भी मिल सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप इसको पैगाम पाकिस्तान को करेंगे, तो इसमें जो इसका पेज 34 है, वो कहते हैं जी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद की बात करते हैं। अ, कि जो दहशतगर्द हैं वो जिहाद और ट्रेडिशनल वॉर्स के दरमियान फ़र्क नहीं रख सकते। कताल क्या है और जिहाद क्या है। और दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि ये बड़ा अहम पॉइंट है इसमें कि जो इस्लामिस्ट जो ज्यूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो जिहाद है, वो आप विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट के बगैर नहीं कर सकते। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें दुश्मन को खत्म करना है और हमें जहाद को शुरू करना है। मतलब दिस इज व्हाट दिस ये ग्रैंड फतवा है। मैं आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। और और परेशानी की बात यह है कि इतना बड़ा एक ग्रैंड फतवा पाकिस्तान के तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स, पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र, टॉप लेवल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सारे अपरेटस से होता 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 एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में मौजूद है और जिसको लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई उसको पढ़ने को भी तैयार नहीं है, एंड अबव ऑल इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। दैट इज अ वरीसम पॉइंट। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो उसको इट शुड बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान के जो करिकुलम का डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, सो दैट वंस आई एम श्योर ये होगा। लेकिन इसको ये आपकी जिसे कहते हैं ना बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, बट इवन स्टिल पीपल डोंट रियलाइज दिस। और इन्होंने फिर क्या किया है कि जो कुरानिक वर्सेस हैं उनको मेंशन किया हुआ है। अ, जैसे कि ये है कि बट इफ द एनिमी इंक्लाइन टुवर्ड्स पीस, डू दो इंक्लाइन टुवर्ड्स पीस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, और ही इज द वन दैट हर्थ एंड नोथ। सो द पॉइंट इज कि ये एक तो ये बात कर रहा है। फिर दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली जो टीएलपी का वाकया हुआ, जिसमें उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान के निज़ामो नस्क को हिला के रख दिया। इस फतवे में क्या कहता है? कहते हैं कि ट्रेंड ऑफ डिसरिगार्डिंग नेशनल सिटीजन चार्टर। अब ये है कि जो कुछ पाकिस्तान के जो सेगमेंट्स हैं वो अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के जो नेशनल सिटीजन चार्टर है और जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन, और हमारी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उनको डिसरिगार्ड करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये इमेजिन करें। ये जो पाकिस्तान और ये कहता है, ये जो मिसाके पाकिस्तान है, मिसाके पाकिस्तान कहता है कि अगर ना तो आप ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को डिसरिगार्ड कर सकते हैं, ना इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली टीएलपी ने क्या किया कि वो कह रहे थे कि नहीं, आप फ्रांस के सफीर को निकाल दें यहाँ से, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, आपने क्या मुआहदा किया हुआ, पाकिस्तान का फ्रांस से क्या ताल्लुक है, बायलैटरल ट्रेड क्या है, यूरोपियन यूनियन किस चीज़ का नाम है,
جو FATF کیا چیز ہے, GSP پلس اسٹیٹس کیا چیز ہے, یہ جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, آپ WTO میں ہیں, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر ہیں, ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں. لیکن یہ جو فتویٰ کے سارے کنسنسس ڈاکومنٹ, یہ پاکستان میں جب وہ سارا مسئلہ چل رہا تھا, کہیں بھی یہ ڈاکومنٹ نہیں لہرایا گیا, کہیں نہیں بتایا گیا کہ اس ڈاکومنٹ کی کیا ویلیو ورتھ ہے, اور یہ ڈاکومنٹ کہتا کیا ہے, اور اس میں تمام طبقہ فکر کے لوگ انوالو ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تمام طبقہ فکر کے لوگ انوالو ہیں تو دین سڑکوں پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ پھر یہ لوگ کیوں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح جہاد کرنا ہے, اور ہمیں فلسطین کو کہہ رہا پہنچ جائیں گے. ہمیں پارلیمنٹیرین ہماری کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چلو فلسطین میں, اسپیکر صاحب میرا نام پہلے لکھیں آپ ان چیزوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے لا, ٹھیک ہے جی, ٹرینڈ آف ٹیکنگ لا انٹو ونس ہینڈ ان دی نیم آف کمانڈنگ گاڈ. اور یہ فتویٰ کہتا ہے کہ کچھ ایسے فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں جو پاور لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں, اور وہ اس پاور کا مس یوز کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ نے نیشنل چارٹر کو ڈس ریگارڈ کر دیا, اور اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیپلی پڑھیں تو یہ جو آپ کی ڈس ریگارڈنگ جغرافیکل باؤنڈریز, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ اہم پوائنٹ, اس کو میں اگر ایلیبوریٹ کروں تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ایشو ہے سوورینٹی کا, اس کو مس ٹریٹ کرے. مطلب یہ کہ آپ کی جو سوورینٹی ہے, جو آپ کا ملک ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. تو آپ نے جو پاکستان کی باؤنڈریز کے باہر کے جو معاملات ہیں ان کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا, کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. the state of Pakistan, Pakistan's armed forces and the government یہ ڈیل کریں گے کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ کس طرح کیا رہنا ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی صاحب ابھی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا اگر تو امریکہ میں بندہ ہماری خلاف بات کر رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن موجود ہے, یا یورپ میں ہے, کوئی انڈیا میں ہے, افغانستان میں ہے, ملیشیا میں ہے, ٹرکی میں ہے, کہیں پہ بھی ہے, چائنا میں ہے, تو آپ اٹھیں گے اور آپ جا کے اس کو مار دیں گے. سو یو کین ناٹ ڈس ریگارڈ دس. سو یہ جو ڈبیٹ ہے, جو میں آج سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو ڈبیٹ ہے کہ ہمیں یہ تو ریگولرلی ان چیزوں کو پاکستان کے میڈیا پہ ڈسپلے ہونا چاہیے, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ان چیزوں کو ڈسپلے ہونا چاہیے. اور وہ جو علماء جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, جو کال دے دیتے ہیں پروٹیسٹ کی, اب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ جنہوں نے یہ پیغام پاکستان بنایا ہے وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کہ اسلام کے نام پہ آپ جو نیشنل سٹیزن چارٹر ہے اس کو بھی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں, اور انٹرنیشنل کانٹریکٹس کو بھی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل کانٹریکٹس وہ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کرتی ہے. جب ٹریٹی فارمیشن ہوتی ہے, جب ریاست ایک ٹریٹی کرتی ہے کسی کے ساتھ, تو اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ٹریٹی فارمیشن یہ اگین انٹرنیشنل لا کی ڈسکشن ہے. لیکن اب اگر کوئی پاکستان کا وزیر اعظم, یا پاکستان کی آرمی, یا پاکستان کا فارن آفس, یا پاکستان کا کوئی اور ادارہ کہیں پہ ٹریٹی کر رہا ہے, تو دیٹ از وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ, بیکاز انہوں نے یہ ٹریٹی کی بیکاز دے گاٹ دا پاورز فرام دا اسٹیٹ سے پاور لے کے جا کے انہوں نے کوئی ٹریٹی کی. تو یہاں پہ لوکل لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس ٹریٹی کو ہمیں قبول ہی نہیں ہے. یہ جو ایک ڈسکشن ہے, اور ہمیں اس کو ایک نیشنل لیول پہ لے کے آنا چاہیے. اور اگر ہم نے ان چیزوں کو نہ کیا تو یہ آپ امیجن کر لیں, یہ 1800 سے زیادہ لوگوں نے اس کے سائن کیے ہوئے ہیں, اور سارے جو ناظمز ہیں, وفاق کے مدارس ہیں, علماء, مفتی, اکیڈیمیشنز آف نیشنل یونیورسٹیز, لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے, اور ہیڈز آف وفاق مدارس, اور مطلب پھر لوگوں وہ علماء جنہوں نے اس کو یونانیمس فتوے کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس فتوے کو, ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ڈاکومنٹ بناتے ہیں وہ سارا ایک ڈاکومنٹ بنا دیا, اس کو بھول گئے. جیسے کہ جب APS کا واقعہ ہوا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2014 میں اس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا. وہ نیشنل ایکشن پلان کسی کو بھی نہیں پتا وہ کدھر پڑا ہوا ہے, بس ہلکی پھلکی اس پہ ٹک ٹک چلتی رہتی ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ٹکٹلیاں چلتی ہیں انڈیا نے.
تو یہ جو ٹکٹلیاں چلتی رہتی ہیں کہیں پہ وہ جو ہماری وہ جو کائنیٹک آپریشن ہے وہ چلتے رہتے ہیں. باقی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈی ریڈیکلائزیشن, لیکن اگر ریاست کے جو لیڈر ہیں وہ خود اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں لوگوں کو, تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو کنفیوژن ہے نا کہ عمران خان صاحب اور بہت سارے جو اور سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک طرف ٹارگٹ بھی کرتے رہتے ہیں مغرب کو, ویسٹ کو, فار سو مینی تھنگس. ٹھیک ہے, جو ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے, وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی ہو سکتی ہے ضرورت, لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام میں جو تاثر جاتا ہے, عوام پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. عوام کی ہر بندے کی اپنی انٹلیکٹ ہے, سوچ ہے, آئیڈیا, تھاٹ ہے, وہ تو نہیں پھر ان کو سمجھ آتی کہ یہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. So this is what we have to understand and this is what is required to be understood. So kindly اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو نیشنل آپ نے پیغام پاکستان بنایا اور یہ جو پاکستان میں یہ جہاد کی ڈیبیٹ ہے, اس کو ونس فار آل حل کریں, ورنہ بہت سارے بچے جو ہیں نارملی ہم نے بائی فورس لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے اور ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ جہاد پہ نہیں جائیں گے, لیکن سوسائٹی کے اندر ایک کنسنسس موجود نہیں ہے اس بات کے اندر. یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے کہ آج تو ایک ماحول بن گیا کہ آپ خاموش ہیں, لیکن the society keeps that mind کہ even if they have to float the national اور آپ کی جو national and international contracts ہیں for fulfilling the religious obligations, even if the law of the land is compromised, they are going to go for any religious duty, whatever they believe in. So this is not something which is required. This is not something which you can do it. So یہ جو پیغام پاکستان ہے اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور ادروائز تھنگس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری گڈ فار دا پیپل. اور یہ جہاد کا ڈبیٹ آج فلسطین میں کہیں ہوا ہے, کل کو روہنگیا کا تو ہم نہیں بولتے کیونکہ وہ ان کی زبان سمجھ نہیں نہ آتی ہے نا, وہ مسلمان پر ان کی زبان نہیں سمجھ آتی, ان کے مسئلے تکلیفیں کیا ہیں ہم بولتے نہیں, اور چائنیز کو بھی پتہ نہیں چلتا وہاں کیا ہو رہا ہے, تو رہ جاتے ہیں آئے چاہ کہ یا کشمیر والے اور یا پھر فلسطین والے. تو وہ یہی دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں مسلمانوں کے ایشو ہیں. سو آئی تھنک ایون اف دیز آر ٹو اسلامک ممالک کے ایشو ہیں, دین یہ جو پیغام پاکستان ہے اس کو we have to look into very carefully. This is a document of the state of Pakistan and every citizen is supposed to obey the laws of the state of Pakistan. Thank you very much.